پھر ہر نبی نے کہیں نہ کسی سیکھا، آگے چلتے رہے، تو آخر کیا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا؟ بظاہر مکہ کے اندر پیدا ہونے والا، یتیم حالت میں پیدا ہونے والا، باپ کی تربیت نہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، اور پھر 40 سال آپ اسی معاشرے کے اندر ہیں۔ جب انہوں نے آپ کے حالات سنے، فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو فرشتہ ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ تو مفسر فرماتے اس انسان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ آپ کی ذات کو وہ علم سکھا دیا کہ جس کا پہلے علم نہیں تھا۔ آپ کو وہ علم اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیا کہ معلم یعلم جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا۔ تو گویا کہ اس کے اندر انسان کی عجز کو بھی بتا دیا کہ انسان اتنا عاجز ہے کہ اس کے پاس یہ علم نہیں تھا، ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو علم دیا تو صاحب علم بن گیا۔ تو انسان کی عزت کا بتایا کہ انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لطف کرم سے اس کو عطا کیا ہے، ورنہ خود اپنی ذات میں اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی پیدا کیے، لیکن آپ کو ایسا فرمایا اوتیتو علم الاولین والآخرین، اللہ نے علم الاولین آخرین مجھے ایسے عطا کر دیے کہ سارے علوم مجھے منکشف ہو گئے۔ اب ایک سوال یہ رہ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں بنایا؟ پھر ہر نبی نے کہیں نہ کسی سیکھا، آگے چلتے رہے، تو آخر کیا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا؟ آپ کو بھی علم سکھاتے، قلم سے سکھاتے، جیسے بھی سکھاتے، آپ کو امی کیوں رکھا گیا؟ تو جواب اصل میں یہ ہے، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی کو ایسے احوال و حالات اور کیفیات میں لانا چاہتے تھے کہ جس میں دنیا کی امداد کا کوئی دخل نہ ہو، براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو، اور دنیا دیکھ لے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی براہ راست تائید و نصرت کے ساتھ چل رہی ہے۔ بظاہر مکہ کے اندر پیدا ہونے والا، یتیم حالت میں پیدا ہونے والا، باپ کی تربیت نہیں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، اور پھر 40 سال آپ اسی معاشرے کے اندر ہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کہیں آپ نے پڑھا نہیں، اور ایک دم آپ 40 سال کے بعد ایسے علوم بیان کر رہے ہیں کہ سارا عرب کا معاشرہ حیران ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کے ساتھ آپ کو لا کے اصل میں پورے اس وقت کے معاشرے کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ جو علم پیش کر رہا ہے اس سوائے اللہ کی نصرت کے اور کوئی نہیں ہے، اس کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، ورقۃ بن نوفل جب آپ پر یہ کیفیت ہوئی تھی وحی کے بعد، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقۃ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ جو ہے زمانہ جاہلیت کے مشرکانہ مذہب چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر چکے تھے، اور انجیل تورات کے حافظ تھے، بڑے راہب تھے۔ جب انہوں نے آپ کے حالات سنے، فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو فرشتہ ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، ہے؟ اور پھر فرمایا کہ کاش میں اس وقت میں زندہ ہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی آپ کے وطن سے، تو اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد و نصرت کرتا۔ یہ بات کہی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا میری قوم مجھے وطن سے نکالے گی؟ کہا کہ ہاں، اس لیے آپ جو پیغام حق لے کے آ رہے ہیں نبوت والا، یہ پیغام حق جو بھی لایا ہے اس کو اس کی قوم نے مخالفت کر کے وطن سے نکالا ہے، لہذا آپ پر بھی وہ وقت آئے گا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بات کی، گویا کہ وہ ایمان آپ پر لے آئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ اگر وہ باقی رہتے تو نبی پاک کا آنا جانا ان کے پاس رہتا تو کل کو تہمت لگانے والے کہہ سکتے تھے کہ وہ ورقۃ بن نوفل سے سیکھ کر آتے اور ہمیں آ کر سناتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ ذریعہ بھی ختم کر دیا، اور کوئی ذریعہ ایسا نہ رہا کہ کوئی اس کو سکھانے والا ہو، یہاں تک کہ آپ نے جب یہ آیات پیش کی تو عرب کا معاشرہ حیران ہو گیا، بڑے بڑے فصیح شاعر ادیب حیران ہو گئے کہ ایسا کلام تو ہم نہیں بنا سکتے جو ایک امی شخص بنا کے لا رہا ہے۔ اور آپ نے جب کہا کہ میرے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، تو بھئی خوش نصیبوں نے کہا کہ ہاں واقعی اللہ نے نازل کیا ہوگا، کیونکہ امی شخص ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا، لہذا وہ آمنا باللہ ایمان لے آئے۔ تو اس لیے جو آپ کو جو ہے امی رکھا گیا تاکہ جو ہے یہ حجت تام ہو جائے، یہ آخری نبی، اور اس کو سارے کمالات و اوصاف اللہ نے اپنی نصرت و تائید کے ساتھ عطا کیے ہیں، لہذا اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ کو امی رکھا۔